پر ہوتے ہیں، جو نظریاتی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹیٹی چاہے جہاں بھی ہو، قیامت تک ان کا نام رہتا ہے، اور یزید کو جو ہے وہ یزید ملعون کو لوگ لعن طعن کرتے رہیں گے۔ میرے خانوادے، میرے والدین کی طرف سے بھی یہ جو محمد اور آل محمد کی محبت ہے، یہ تو ظاہر ہے میرے ڈی این اے میں ہے۔ میری شدید خواہش ہے میں کربلا بھی جاؤں، نجف بھی جاؤں، اور کاش میں اربعین پر جاؤں۔ ہم نے کب کہا کربلا ہماری؟ سچ بات تم کو، کربلا تمہاری ہے۔ السلام علیکم فاروق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ فاروق بھائی ماشاءاللہ مسلسل میں ہر سال آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے بلا کسی اس کے پہنچ جاتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، پوری شمولیت اپنی اس میں ظاہر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی اور رسول اور اولاد رسول سے آپ کی محبت ہے۔ آپ تھوڑا سا بتائیے کیسے آپ کا ایک دم سے آپ کا دل چاہتا ہے نہیں میں ذکر حسین میں جاؤں؟ اور لوگ میں کہتا ہوں ملت جعفریہ کا ایک بہت بڑی کثیر تعداد آپ کی عزت، اس لیے ویسے تو آپ ہر لحاظ سے عزت کے قابل ہیں، لیکن فرش اعظم مولا حسین کے فرش پہ آنا، سننا تذکرہ، ابھی میں نے دیکھا آپ ہاتھ بلند کر کے داد بھی دے رہے تھے، تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جذبہ آپ میں کب سے آیا اور کب سے آپ نے اس طرف؟ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خانوادے، میرے والدین کی طرف سے بھی یہ جو محمد اور آل محمد کی محبت ہے، یہ تو ظاہر ہے میرے ڈی این اے میں ہے، یہ تو مجھے وہاں سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب مجھے اس کا مقصد پتہ چلا کہ بھئی یہ محبت کیوں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دین کا آنا معجزہ تھا، قرآن کا نزول معجزہ تھا، آخری نبی کا اور اس کی امت میں ہمارا ہونا ایک معجزہ ہے، لیکن پھر اس کی جو جیسے کہتے ہیں کہ عزت اور اس کے تقدس کو ایک اتنی بڑی آزمائش سے گزر کر اسے قائم و دائم رکھنا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ عددی طور پر ہم کتنے ہیں، وہاں جب نظریے کی بات تو حق اور سچ کی بات ہو نا، تو وہاں کوانٹیٹی نہیں آتی، وہاں کوالٹی آتی ہے، اور جو حق اور سچ پر ہوتے ہیں، جو نظریاتی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹیٹی چاہے جہاں بھی ہو، پھر قیامت تک ان کا نام رہتا ہے، اور یزید کو جو ہے وہ یزید ملعون کو لوگ لعن طعن کرتے رہیں گے، اور پھر یہ کوئی کربلا اور امام علی مقام اور خانوادہ رسول، یہ شہدائے کربلا کسی کی میراث تھوڑی ہے، کسی کی بھی میراث نہیں ہے نا۔ بھئی کہتے ہیں نا ہم نے کب کہا کربلا ہماری، سچ بات تم کو، کربلا تمہاری، تو مطلب اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے نا، تو میرے خیال میں یہ ڈی این اے میں بھی ہے۔ اچھا فاروق بھائی، یہ بھی ہم نے جس جماعت سے آپ بلونگ کرتے ہیں مرتضیٰ قومی موومنٹ، ہم نے یہ دیکھا کہ مرتضیٰ قومی موومنٹ نے بڑا اس سلسلے میں بڑا پیش رفت کی، آج بھی پہلے بھی، کہ اتحاد رہے اور کوئی اس قسم کا مذہبی جھگڑا، مذہبی فساد نہ ہو، اس میں آپ لوگ پیش رہیں۔ آج بھی آپ لوگ یقیناً اس مشن کو بھی لے کے آگے بڑھیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کی ٹیم اور خاص طور پہ اسپیشلی آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور نمائندگی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس بات میں کوئی ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی خانوادے میں پیدا ہو اور وہاں سے ہمیں جو بھی عقیدہ ملتا ہے، لیکن جہاں انسانیت کے احترام کا درس دیا جائے اور مسلسل دیا جائے، تو یہ صرف مذہب اسلام کو تھوڑی بچایا تھا۔ جب آخری کتاب کہا، آخری نبی کہا، تو وہاں تو جو عرش سے جو کچھ آنا تھا وہ تو کنکلوڈ ہو گیا نا، تو اس کی اگر کوئی آزمائش آئی تو پھر اس کا ثبوت کیا ہے، تو اس میں پھر تردد کیا، اس میں ڈرنا کیا، جو جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ اچھا فاروق بھائی، کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ نے کسی علم پہ، کسی تابوت پہ، کسی زری پہ کوئی منت مانی ہو کہ مولا اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری مراد پوری کر دے؟ کیا کبھی آپ کا ساتھ ہوا یہ؟ دیکھیں، میری منت کا تعلق میرے ایمان سے، میرے یقین سے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جو میری جو اب نسبت بنی ہے، تو اس نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف ہیں، میں ایک طرف ہوں۔ تو دیکھیں، جو ہم 4.5 سال سے بات کہہ رہے تھے، ہم سب کو ایک جگہ آنا ہوگا،
سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اس وقت میری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ آپ ایک اصول کی وجہ سے الگ ہو گئے. میں نے کہا اگر اصول کی وجہ سے الگ ہوں گے اور لوگوں کو قدر ہوگی تو پھر ہم اس قافلے کو بچائیں گے, اور یہی قافلہ ہے جو لوگوں کو اس فرسودہ نظام سے نجات دلائے گا. میرے ساتھیوں کو پر یقین آیا اس بات پر. ارے فاروق بھائی, میں سمجھتا ہوں کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اصول کی بات کی, سچ کی بات کی, حق کی بات کی, تو یہ تینوں چاریں باتیں یقیناً آپ کو تو کربلا سے بھی امام حسین سے درس ملا ہوگا. وہی نسبت ہے نا. ہاں, پرواہ مت کرو, یس, زمانہ تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو, لیکن اصول اور حق پہ رہو, اور آپ لوگ ہمیشہ حق پہ رہے, ہمیشہ حق پہ رہے, اور آج آپ کامیاب ترین شخصیت ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اب اس نسبت سے بھی اور اصول و نظریے حق اور سچ کی ساری لڑائیوں میں آج لوگوں کے دلوں میں جو ایک محبت, عزت اور احترام دیا ہے, بس میری دعا یہ اور یہاں آ کر کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں. فاروق ستار. اچھا, آخری سوال آپ سے, کبھی اتفاق ہوا آپ کا کربلا جانے کا؟ میری شدید خواہش ہے میں کربلا بھی جاؤں, نجف بھی جاؤں, اور کاش میں اربعین پر جاؤں. چلیے ہم سب یہاں دعا کرتے ہیں میری دعا قبول ہوئی ہے, میں نے منت مانی. کربلا کی زیارت کرائے, اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ کربلا تک پہنچے, آپ کے اور ماشاءاللہ آپ کے حوصلے, آپ کی ہمت, آپ میں جوانی, آپ تازہ دم, آپ بہت قوم کے بہت پسندیدہ شخصیت ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ.